محترم ناظرین، آج کی یہ معلوماتی ویڈیو بہت اہم ہے، جس میں آپ کو 2 آسان وظائف بتائے جائیں گے جن سے آپ بہت سی پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک عمل چاند رات سے پہلے اور دوسرا ذی الحج کی پہلی 10 راتوں کا ہے۔ مہربانی فرما کر ویڈیو پوری دیکھیں۔ محترم ناظرین، یکم ذی الحج سے پہلے اپنے ناخن کاٹ لیں اور پھر ان کو سفید ٹشو یا سفید لٹھے کے کپڑے میں باندھ لیں اور اس پر صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون، صرف ایک تسبیح۔ اگر آپ کو ذی الحج کے مہینے کی پہلی سے پہلے جو بیماری ہے، جو روگ ہے، جو تنگ دستی ہے، جو حسد ہے، جو نظر بد ہے، جادو ہے، ناکامی ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، جو بھی مسائل ہیں، اس کا تصور کر لیں۔ اور یہ وظائف جو ہیں یہ کسی کی طرف سے تحفہ ملا ہے اور یہ آزمودہ ہے۔ جس نے بھی پڑھی ان سب کو فیض ملا ہے۔ ناخنوں والے عمل سے پتہ ہے اس کا راز کیا ہے؟ ساری سائنس کہتی ہے ناخن کے نیچے جراثیم رہتے ہیں، اور روحانیت کی سائنس کہتی ہے کہ ناخن کے نیچے شیطانی جنات رہتے ہیں، اور جو ہماری بوئیں ہیں اس کے نیچے فرشتے رہتے ہیں۔ اس عمل سے تمام بیماریاں اور ناکامیاں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کو کیسے کرنا ہے، یہ آپ لوگ دھیان سے سن لیں۔ اگر کاپی پینسل پاس ہے تو اس کو لکھ لیں، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، آپ کی ناکامیوں کو کامیابیوں میں بدل سکتا ہے، آپ کی پریشانیوں کو خوشحالی میں بدل سکتا ہے۔ کرنا کیا ہے، ایک ٹشو لے لیں، ٹشو نہیں ہے تو سفید لٹھے کا کپڑا لے لیں، اس کو اپنے پاس رکھیں، اس کے اوپر اپنے ہاتھوں کے، اپنے پاؤں کے ناخن کاٹ لیں۔ ناخن کاٹنے کے بعد اس کو باندھ لیں، باندھ کے اپنے سامنے رکھیں۔ اول آخر 3 دفعہ درود پاک پڑھیں اور ایک تسبیح انا للہ و انا الیہ راجعون کی پڑھ لیں۔ چند منٹوں میں یہ عمل پورا ہو جائے گا، اور اس عمل پہ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ زیادہ سے زیادہ 3 منٹ لگ جائیں گے، 5 منٹ لگ جائیں گے۔ جس عمل میں 3 سے 5 منٹ تک لگ جائیں وہ سودا مہنگا ہے۔ اس عمل سے جادو کا علاج، جنات کا علاج اور نظر بد کا علاج ہے۔ یہ سارا عمل کرنے کے بعد اس کو کسی کیاری یا گملے یا کسی کچی جگہ پر اس کو دفن کر دیں۔ یہ ہمارا پہلا وظیفہ ہے، پہلا عمل ہے۔ یہ آپ نے ذی الحج کی پہلی سے پہلے کرنا ہے۔ اور دوسرا وظیفہ ذی الحج کی 10 راتوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہلی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ ان 10 راتوں میں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں۔ ساری نماز پڑھنے کے بعد صرف 2 رکعت نماز توبہ کے پڑھ لیں، اللہ راضی ہو جائے گا۔ آج امت کو توبہ کی اشد ضرورت ہے، معافی کی اشد ضرورت ہے، استغفار کی اشد ضرورت ہے، ندامت کی اشد ضرورت ہے اور رونے کی اشد ضرورت ہے۔ صرف 2 نوافل توبہ کے پڑھ کر اللہ سے یہ بات کہہ دیں کہ مولا، اپنے لیے اور پوری امت کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ، آپ نے ان راتوں کی قسم کھائی، یقیناً ان راتوں میں جو ہے تجھے پتا ہے۔ مولا، وہ نور تو جانے، وہ برکت تو جانے، وہ خیر تو جانے۔ ان راتوں میں جو عافیت ہے وہ تو جانے، جو راتوں کے اندر رحمت اور راحت ہے وہ تو جانے۔ ان راتوں میں جو مجھے ملنا ہے وہ مجھے خبر نہیں۔ مولا، میں توبہ کر کے صرف ایک چیز مانگتا ہوں کہ مولا، ان راتوں میں تیرے پاس جتنے بھی برکت کے، عافیت کے خزانے ہیں، اللہ وہ مجھے اور میری نسلوں کو، پوری امت کو دے۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، باقی آپ کے عمل، وظائف، تسبیح اپنی جگہ، لیکن ان 10 راتوں میں سب کچھ کریں، لیکن یہ بھی کر کے دیکھیں اور اس عمل کو دوسرے لوگوں تک پھیلائیں جتنا ہو سکے۔ جن الفاظ میں میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی میں دوسروں کو بتائیں، پھر فائدہ ہوگا۔ یہ کہہ دیں کہ 2 نوافل توبہ کے پڑھ کرنا، ایسے نہیں، پہلے اس کو یہ فلسفہ ضرور بتائیں جو وضاحت میں بتا رہا ہوں آپ کو۔
کہ مولا میں اپنی ساری زندگی سے توبہ کرتا ہوں اور ساری امت کی طرف سے توبہ کرتا ہوں۔ جب ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے رب نے، سوچو کوئی انتہا ہوگی، سوچو تو صحیح۔ جن 10 راتوں کی میرے رب نے قسم کھائی ہے، ان راتوں میں کچھ تو ہوگا جو میرے رب نے قسم کھائی ہے۔ قسم کھانے والا خود اور راتیں بنانے والا بھی خود اور متوجہ کرنے والا بھی خود۔ معلوم ہوا جو اعلان کرتا ہے آؤ میں دوں گا، میرا رب اگر بلاتا ہے تو پھر دیتا بھی ضرور ہے۔ ان 10 راتوں میں جتنی بھی خیر و عافیت تیرے خزانوں میں ہے مجھے کوئی خبر نہیں، پر دینا مجھے اپنی شان کے مطابق کہ مولا تیرے خزانے میں کمی نہیں، بس تو ان 10 راتوں کی خیر مجھے دے اور میری نسلوں کو بھی دے۔ ان 10 راتوں کا نور مجھے بھی دے اور میری نسلوں کو بھی دے۔ ان 10 راتوں کی برکت مجھے بھی دے اور میری نسلوں کو بھی دے، اس امت کو بھی دے، ساری انسانیت کو بھی دے۔ اور اگر دعا مانگتے ہوئے میں آپ کو یاد آ جاؤں تو میرے لیے بھی دعا کر لیجئے گا۔ اگر 2 نفل کے بعد اللہ آپ کو اجازت دے تو 3 تسبیحات کر لیں، ایک درود شریف کی، دوسری تیسرے کلمہ کی اور تیسری تسبیح استغفار کی۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر 3 تسبیحات استغفار کی کر لیں اور کرنے کے بعد وہی دعا مانگے جو آپ کو پہلے بتائی گئی ہے کہ اے میرے مولا ان 10 راتوں کی تو نے قسم کھائی ہے اور تو ہی جانتا ہے کہ ان 10 راتوں میں کیا ہے، اور ہمیں اپنے ان خزانوں میں عطا کر اور وہ عطا کر جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ دوستو، اگر آپ کو میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آ جائے تو برائے مہربانی اسے لائک اور شیئر کر دیں اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔